बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम 94 न्यूज़ के साथ मैं हूँ ताहा। नाज़रीन, आज के इस अहम तरीन प्रोग्राम में हम कुछ अहम ख़बरों से आप लोगों को आगाह करेंगे और कुछ तबसरे भी आज के प्रोग्राम में करेंगे। सबसे अहम ख़बर तो ये है कि परवेज़ मुशर्रफ का फ़ैसला, जो कि इस वक्त एक मुल्क की तारीख़ में एक नया फ़ैसला था, मुनफरिद फ़ैसला था, उसको जो है वो हाई कोर्ट ने कालादम करार दे दिया है। इसके पीछे क्या सीन है, बिहाइंड द स्क्रीन क्या चीज़ें चलती रही हैं और क्या मामला था, आज इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। और इमरान खान साहब के मामले को भी डिस्कस करेंगे कि इमरान खान साहब ने बिल्कुल ब्लैकमेलर्स के जो हैं वो मुंह बंद कर दिए हैं और MQM ने जो है वो हुकूमत को तो गिराने का जो है वो की तरफ जो है वो पहला कदम उठा लिया है। अब नए इलेक्शन होंगे, इमरान खान साहब जो है वो नए इलेक्शन करवाएंगे, अपोजिशन को कहेंगे कि आप आइए, और अब इलेक्शन कमीशन को तश्कील दिया जाएगा, फिर नए इलेक्शन होंगे। इस मौजू पर भी बातचीत करेंगे। और सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप 94 न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, हमारी इस वीडियो को वीडियो को शेयर कीजिए, और इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि हमारे चैनल की हर एक वीडियो आपको मुकम्मल हक़ाइक़ के साथ फौरी तौर पर मिल सके। नाज़रीन ग्रामी, आपको सबसे पहले जो है वो ख़बर से अहम तरीन ख़बर से जो है वो आगाह करना चाहूँगा कि असद उमर साहब जो है वो इमरान खान साहब की हिदायत पर आज MQM के हेडक्वार्टर गए हैं, और जो वफ़द था वो उसमें काफ़ी सीनियर रहनुमा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूद थे। MQM से जो है वो मुतालबात किए गए। आपको पता है कि चंद रोज़ कबल जो है वो MQM ने हुकूमत से अलहदगी का फ़ैसला कर लिया है। जो मकसूद साहब हैं, खालिद मकसूद साहब हैं, उन्होंने जो है वो वज़ारत छोड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं आज जो है वो वज़ारत छोड़ रहा हूँ, लेकिन हमारा ताउन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रहेगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात नहीं जो है वो दूर कर पाई, और जो वादे किए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कराची में खुशहाली के, वो जो है वो नहीं पूरे कर पाई। और जो वज़ीर कानून हैं जो फ़ारूक नसीम साहब, उनको उस हवाले से उन्होंने कहा है कि जी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ख़ुद उन्हें बिठाया हुआ है, वो हमारा मामला नहीं है। और ये MQM का आप ये कह लें कि MQM पीपल्स पार्टी के भी साथ रही है हुकूमत में, नवाज शरीफ साहब के भी साथ रही है हुकूमत में। तो ये MQM ने एक चाल, आप ये समझ लें कि चलिए कि अरबों रुपये का फ़ंड जो है वो MQM को दिया जाए, क्योंकि MQM अब ये चाहती है, वो ख़ुद कह रही है, MQM जमात ख़ुद कह रही है कि जी जो सिंध है उसमें एक मुद्दत के बाद, एक तवील मुद्दत के बाद जो है वो MQM के बाद दूसरी बड़ी जमात यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भारी अक्सरियत जो है वो हासिल की है। और अब अगर MQM ने काम ना करवाया इलाके में, सिंध में या कराची में काम ना करवाया, तो फिर MQM जो है वो कराची से बिल्कुल ख़त्म होती हुई आप लोगों को नज़र आएगी। और इस बात का जो है वो MQM को भी पता है। लेकिन अब MQM ये चाह रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट है उससे फ़ंड लिए जाएं कराची में, और सिंध में जो है वो तरक्याती काम करवाए जाएं, और जो तख्ती है वो MQM की लगे, ताकि अगली जो इलेक्शन है उसमें MQM जो है वो ज़िंदा रहे, कायम और दायम रहे। ये एक बिहाइंड द सीन बात है जिस वजह से जो है MQM जो है वो हुकूमत को छोड़ने का फ़ैसला कर रही है। नाज़रीन, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टोटल 156 सीटें हैं, जबकि 173 सीटें जो हैं वो कम से कम होनी चाहिए। अगर जो जिस भी पार्टी का जो है वो चेयरमैन जो है वो वज़ीर आज़म बनता है, उसके लिए कम से कम 172-73 सीटें होनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो है वो मेजॉरिटी हासिल नहीं है, 156 सीटें हैं। कुछ सीटें जो हैं वो काफ लीग की हैं, कुछ सीटें MQM की हैं, अख्तर मिंगल साहब की कुछ सीटें हैं। तो अगर इनमें से कोई भी दो पार्टियां जो हैं वो इमरान खान साहब को छोड़ जाती हैं, तो उसके बाद जो है वो अदम एतमाद का जो है वो कानून लाया जाएगा, जो कि आईनी भी है, और फिर उसके तहत जो है वो इमरान खान साहब को उतारा भी जा सकता है। अब इमरान खान साहब के पास दो ही रास्ते हैं, या तो इमरान खान साहब जो है वो इनके हाथों ब्लैकमेल होते रहें, क्योंकि अख्तर मिंगल साहब आगे ही नाराज़ हैं वो, और
وہ کسی ٹائم بھی جو ہے وہ پارٹی کو چھوڑ سکتے ہیں، اور عمران خان صاحب جو ان سے وعدے کیے گئے تھے ان کو بھی پورا نہیں کر پائے۔ ایم کیو ایم کی بات کریں تو ایم کیو ایم بھی پارٹی چھوڑنا حکومت کو چھوڑنا چاہ رہی ہے، اور ایم کیو ایم سے بھی جو فنڈنگ کا وعدہ کیا گیا تھا وہ جہانگیر ترین صاحب نے جو کر کے آئے تھے وہ نہیں پورا کیا گیا۔ چند روز قبل جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی بیان میں کہا تھا کہ اگر ایم کیو ایم جو ہے وہ حکومت کا ساتھ چھوڑتی ہے تو جو وزارتیں پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف نے ایم کیو ایم کو دی ہے وہی وزارتیں ہم ان کو سندھ میں دیں گے، اور زیادہ قابل عزت اور احترام کے ساتھ دیں گے۔ اور اس حوالے سے جو ہے وہ ایم کیو ایم نے بالکل بھی اس پیشکش کو مسترد نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے کہا تھا ہم سوچیں گے، اور ایم کیو ایم ہمیشہ سے ہی ایسا کرتی آئی ہے، اور ظاہر سی بات ہے اب اس کے پیچھے دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب فی الحال تو عمرہ پہ گئے ہیں، عمرہ سے واپس آئیں گے تو ایم کیو ایم کے ساتھ ضرور رابطہ کریں گے، اور مزید اندر خاطر ڈیلنگ ہے وہ تو ہوتی ہی جا رہی ہے۔ اب عمران خان صاحب کے پاس دو آپشن ہیں، یا تو عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کو فنڈنگ دیں، کہیں نہ کہیں سے بھی نکال کے ان پارٹیز کو فنڈنگ دیں تاکہ یہ حکومت کے ساتھ جوڑی رہیں۔ ایک تو یہ طریقہ کار آ جاتا ہے، لیکن اس میں عمران خان صاحب کی جانب سے جو وعدہ لگایا جا رہا تھا تبدیلی کا، وہ پھر دھرے کا دھرا رہ جائے گا۔ دوسرا عمران خان صاحب کے پاس آپشن آتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کو کہیں کسی میدان میں آ جائیں، اب جو ہے وہ حکومت کو تحلیل کرتے ہیں، الیکشن کمیٹی کو تشکیل دیا جاتا ہے، اپوزیشن کو بلایا جائے اور کہا جائے کہ اب جو ہے وہ نئے الیکشن کرواتے ہیں، اور عمران خان صاحب جو ہے وہ عوام سے مطالبہ کریں اور میجورٹی جو ہے وہ حاصل کریں۔ دوسرا آپشن جو ہے وہ عمران خان صاحب کے پاس یہ ہے، اور اب عمران خان صاحب کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ کیونکہ جس طرح دن گزرتے جا رہے ہیں اس طرح عمران خان صاحب کے پاس اوپر پریشر زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اگر عمران خان صاحب نے جو وعدے کیے ہیں ان کو ڈیلیور نہ کیا تو پھر معاملات جو ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے، عوام ٹرسٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب پر کرنا چھوڑ دے گی۔ دو رائے ہیں، دو راستے ہیں عمران خان صاحب کے پاس، اور بہت جلد جو ہے وہ عمران خان صاحب کو تعین کرنا پڑے گا کہ انہوں نے کس راستے پر جانا ہے۔ اتحادی جماعتوں کے ساتھ اتحاد کرنا ہے، بلیک میل ہونا ہے ان کے ہاتھوں، اور ان کو فنڈز جو ہیں وہ نکال کے دینے ہیں کہیں نہ کہیں سے ترقیاتی کاموں کو روک کے، اور دوسری بات ظاہر سی بات ہے جب فنڈ ڈائریکٹ ایم کیو ایم کے پاس جائیں گے یا اختر منگل صاحب کی پارٹی میں جائیں گے تو پھر آگے سے وہ اپنی مرضی سے کرپشن کر کے جو ہے وہ کچھ فنڈ یوز کریں گی، کچھ فنڈ کھا جائیں گی، اور جو تختیاں ہیں وہ ظاہر سی بات ہے اختر منگل صاحب کی پارٹی کے لگیں گی یا پھر ایم کیو ایم کے لگیں گی۔ یہ دو ہی جماعتیں ہیں جو عمران خان صاحب کو چھوڑ سکتی ہیں۔ تیسری جماعت آ جاتی ہے کاف لیگ۔ کاف لیگ کے حوالے سے بھی اگر ہم مولانا فضل الرحمان کو جو ہے انکلوڈ کریں تو مولانا فضل الرحمان نے بھی واضح طور پہ کہا ہے کہ مجھے جو ہے وہ چودھری برادران نے جو ہے وہ ایک فیصلے کو محفوظ کروایا، وہ فیصلہ میرے پاس موجود ہے، اور جو ہم انکشافات کرتے رہے اس حوالے سے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چودھری برادران نے جو ہے وہ جو مولانا فضل الرحمان ہے ان کو یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ جی عمران خان صاحب گھر جانے والے ہیں، اور کسی بھی وقت جو ہے وہ ان ہاؤس جو ہے وہ تبدیلیاں ہو جائیں گی۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی ان ہاؤس تبدیلی کی بات کر رہے ہیں، تو ہر پارٹی جو ہے وہ عمران خان صاحب کی حکومت کو گرانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اب عمران خان صاحب کی حکومت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اب کیا کرتے ہیں، الیکشن کرواتے ہیں یا پھر ان کے ہاتھوں بلیک میل ہوتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اگلی خبر کی، اگلے تبصرے کی، وہ ہے پرویز مشرف۔ آپ کو علم ہوگا کہ پرویز مشرف کے حوالے سے جب وہ دبئی میں علیل ہیں، بیمار ہیں، ہاسپٹلائز ہیں، ایڈمٹ ہیں، اور پاکستان میں جو ہے وہ ان کو سزائے موت جو ہے وہ جسٹس وقار صاحب نے سنائی تھی، اور یہ بھی جسٹس وقار صاحب نے بڑے سخت الفاظ کا استعمال کیا تھا کہ اگر پرویز مشرف مردہ حالت میں ملتے ہیں، مر جاتے ہیں دبئی میں، تو ان کی لاش کو لا کے ڈی چوک میں 3 دن تک جو ہے وہ لٹکایا جائے۔ اس حوالے سے جو ہے وہ کافی تنقید کا بھی ان کو نشانہ بنایا گیا ہے سوشل میڈیا پر۔ اور اس کے بعد آج جو ہے وہ جسٹس مظاہر صاحب کی سرپرستی میں جو ہے وہ 3 رکنی بینچ جو ہے وہ تشکیل دیا ہے، جس میں جنرل پرویز مشرف جو کہ سابق وزیر اعظم ہیں، سابق صدر ہیں پاکستان کے، ان کے فیصلے کو بالکل کالعدم قرار دیا ہے، اور ہائی کورٹ نے واضح طور پہ یہ کہہ دیا ہے کہ جی اس طرح یہ فیصلہ سمجھا جائے کہ جس طرح یہ فیصلہ ہوا ہی نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ
اس حوالے سے ریویو جو ہے وہ کہا تھا کہ کورٹ جو ہے وہ ریویو لے، کیونکہ فیصلہ تو ہو چکا تھا سپریم کورٹ کا، تو اب ریویو ہونا تھا، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو اسپیشل عدالت تھی اس کی جو تشکیل ہے وہی غیر آئینی ہے، پھر جو وفاقی کابینہ ہے اس سے اجازت نہیں لی گئی، اور پھر جو ملزم تھا یعنی کہ جو جنرل پرویز مشرف تھے ان کی عدم موجودگی میں جو ہے وہ سزا سنائی گئی ہے، یک طرفی فیصلہ تھا، اور اس میں نواز شریف صاحب کا بھی ذکر جو ہے وہ قابل غور ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جسٹس افتخار صاحب اور نواز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا 2013 میں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے جنرل پرویز مشرف کے فیصلے کو جو ہے وہ کالا دم قرار دے دیا، اور ہائی کورٹ نے واضح الفاظ میں یہ بات کہہ دی ہے کہ جنرل پرویز مشرف کے فیصلے کو، اس کیس کو ایسے سمجھا جائے کہ یہ کیس اوپن ہی نہیں ہوا، عدالت نے کیس سنا ہی نہیں ہے۔ تو یہ دو اہم خبریں تھیں آج کی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی پروگرام میں ہم آپ سے ملاقات کریں گے، اور امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرامز کو پسند کریں گے، ہمارے خبروں کو اور تبصروں کو پسند کریں گے، اور اس کو شیئر کریں گے، سبسکرائب کریں گے، تاکہ یہ خبر رسائی کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے۔ اور 94 نیوز سے مجھے اجازت دیجیے گا، تاہا کو اجازت دیجیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔